اب ہے نماز کسوف و خسوف. کسوف و خسوف کا معنی ہے سورج یا چاند کی تمام یا کچھ روشنی کا چلے جانا. ٹھیک ہے. کسوف سورج گرہن کے لیے اور خسوف چاند گرہن کے لیے. چاند گرہن کا سبب ظاہری کیا ہے کہ زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو جاتی ہے تو شیڈ سا آ جاتا ہے اس کے اوپر، سورج کے اوپر یا چاند کے. پھر تھوڑی روشنی چلی جاتی ہے، زیادہ چلی جاتی ہے. یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان میں تبدیلی آنا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا بھی. سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، تاکہ بندے جو ہیں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں. یہ کوئی فن کا وقت نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا وقت ہوتا ہے. سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیوں میں سے ہے. اللہ سورج کو گرہن اور چاند کو گرہن لگا کر اپنے بندوں کو قیامت کا دن یاد کراتا ہے کہ اس دن ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جب نظر پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. لہٰذا یہ نشانی اس دن کی یاد دلاتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا تو آپ گھبرا کر نماز کی طرف دوڑے. اس موقع پر آپ کا ڈرنا اور تیزی سے آپ اٹھے، آپ کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. آپ مسجد میں تشریف لائے اور پھر بہت طویل قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی. ٹھیک ہے. صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا کہ کسی نماز میں آپ نے ایسا کیا ہو. پھر آپ نے فرمایا بے شک یہی نشانیاں جو اللہ بھیجتا ہے یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی بنا پہ نہیں ہوتی، یعنی توہمات میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ ان کو بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بڑے توہمات ہیں، یعنی چاند اور سورج گرہن کے ساتھ. شامت آتی ہے حاملہ خاتون کی کہ اس نے لیٹنا نہیں ہے اور اس کو چلتے ہی رہنا ہے ورنہ بچے کے منہ پہ داغ پڑ جائے گا، اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے تھے تو لوگوں نے اس کو اس سے منسوب کر لیا کہ اس وجہ سے یہ گہن ہوا ہے کیونکہ ابراہیم کی وفات ہوئی ہے، یعنی اس کے ساتھ ہی ہوا. تو آپ نے فرمایا اس کا کسی کی موت سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ نہیں کہ کسی ملک کا سربراہ وہ مر جائے گا کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے سورج گرہن یا چاند گرہن لگ گیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو دوسری رکعت کے آخری سجدے میں آپ ہانپنے اور رونے لگے. آپ کہہ رہے تھے لم تعدنی ھذا وانا فیہم، لم تعدنی ھذا ونحن نستغفرک، اے اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہوں. پھر آپ نے سر اٹھایا تب سورج صاف ہو چکا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں سے خطاب فرمایا. پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم ان میں سے کسی کا گرہن دیکھو تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور آپ نے فرمایا کہ کسی کی موت اور حیات سے اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی توہمات میں مت پڑھو. اور چونکہ آپ نے اس کا حکم دیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن پھر بھی نفلی نماز ہے، اگر کسی مجبوری سے انسان نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں. اس کے لیے اذان نہیں ہوتی لیکن اعلان ہوتا ہے ان الصلاۃ جامعۃ. اگر حرم میں کبھی آپ ہوں تو وہاں ان الصلاۃ جامعۃ کی آواز کے ساتھ نماز کے لیے بلاتے ہیں اور لمبی نماز پڑھاتے ہیں. اور اس میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سورج بے نور ہوا ایک بار آپ کی زندگی میں، آپ مسجد میں تشریف لے گئے، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کہی. مرد اور عورتیں سبھی پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ بھی پڑھ رہی تھی، حضرت اسماء نے دیکھا اور پھر وہ بھی شروع ہو گئی. اور اس کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے نماز کا. اس میں تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھے، پھر تعوذ پڑھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملائے اور لمبی قرات کرے. ثم یرکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورت فاتحہ پڑھے. سجدے میں نہیں جانا ابھی، ٹھیک ہے. اور پھر سورت فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے. تاہم پہلی رکعت یا پہلے قیام سے یہ قیام تھوڑا کم ہوگا. پھر دوسری مرتبہ لمبا رکوع کرے لیکن پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا. پھر رکوع سے سر اٹھائے، ٹھیک ہے، یعنی رکوع بھی تھوڑا لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم. پھر رکوع سے سر اٹھائے، کافی دیر کھڑا رہے، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد پڑھے، پھر دو لمبے لمبے سجدے کرے. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر بیٹھے، یعنی جلسہ میں. اس میں کیا پڑھتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کی تکرار کرتا رہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت میں بھی دونوں رکوع وغیرہ ادا کرے. ٹھیک ہے، ہر رکعت میں 2 رکوع ہیں اور 2 سجدے ہیں، یعنی 2 رکعتیں بن جاتی ہیں ایک طرح سے، لیکن دوسری رکعت کا عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے کم ہوگا، یعنی طول اس کا. پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے. 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجدے بھی ہیں. جہری قرات آپ نے بلند آواز سے قرات فرمائی تھی، اس میں پرمشقت قیام تھا.
حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام یعنی بہت دیر کھڑے رہے، لمبا قیام کیا. آپ کا قیام سورۃ البقرہ کی قرات کی طرح طویل تھا. ہم تو پوچھتے ہفتے میں سورۃ بقرہ پڑھ لیں. اسماء بنت ابی بکر سے روایت، انہوں نے کہا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لپک کر گئے. کہا ان کی مراد اس دن سے تھی جس دن سورج گرہن لگا ہوا تھا. تو جلدی میں آپ نے قمیص اٹھا لی، حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو امامت کراتے ہوئے انتہائی طویل قیام کیا. اگر کوئی ایسا انسان آتا جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ آپ قیام کے بعد رکوع کر چکے ہیں تو اس قیام کی لمبائی پر وہ کبھی نہ کہہ سکتا کہ آپ ایک دفعہ رکوع کر چکے ہیں. طویل رکوع اور سجود. پھر نماز کے بعد خطبہ دینا. گرہن لگنے پر کرنے کے کام کیا ہے؟ ذکر، دعا اور استغفار کی طرف لپکنا، کثرت سے استغفار کرنا، تسبیح، تحمید اور تہلیل کہنا، عذاب قبر سے پناہ مانگنا. آپ نے جب طویل قیام کیا تو فراغت کے بعد جو کچھ اللہ نے چاہا اسے بیان کیا اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے. صدقہ کرنا. سنن نبی داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب تم یہ کیفیت دیکھو تو دعا کیا کرو، تکبیر بیان کرو اور صدقہ کیا کرو. غلام آزاد کرنا. اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے موقع پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو کسوف کی نماز دن میں ہوگی اور چاند گرہن کی رات میں ہوگی. حضرت جابر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بے شک آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز ہی پیدا کرتی ہے. یعنی انسان کی اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ نماز ہے. اگر انسان اس حائل شدہ چیز کو ہٹا دے تو پھر اس کے دوسری طرف جانے میں دیر نہیں لگتی. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز کا ہے، بس جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے. اگلی حدیث حضرت شقیق بن عبداللہ تابعی سے ہے، جن کی جلالت شان پر سب لوگوں کا اتفاق ہے. انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نماز کے سوا کسی عمل کے متعلق یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا ترک کرنا کفر ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا وہ کفر سے ملاتے تھے، اور شاید اسی چیز کی بنیاد پر یہ فتویٰ دیا گیا ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا. اور اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کی کچھ نفلی عبادت بھی ہے کہ اس سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے. پھر تمام اعمال کا یہی حال ہوگا. یعنی پہلے درجے پر کیا ہے کہ سب سے پہلا انڈیویجولی جو ہر ایک سے سوال ہوگا اس کے اعمال کے، انسان کے، تو نمازوں کا ہوگا، اور نمازوں میں سے بھی فرض نماز کا. اور یہ جو سنت اور نفل ہم پڑھتے ہیں یہ انہی نمازوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کہ مثلاً ان میں کوئی چھٹ گئی یا کوئی بھول گئی یا پاکی کی وہ مقدار نہ تھی مطلوبہ، تو یہ جو ہم نفل وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس سے اس کو پورا کیا جائے گا. لیکن اگر انسان مسلسل نفل ہی چھوڑ دے، مسلسل سنتوں کو ترک کر دے اور خالی فرض پر رہے تو آپ دیکھیں کہ پھر فرض اور اس کے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں رہے گی. سنت اور نفل دراصل اس نماز کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. اور دیکھیں بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں اول سے آخر تک کچھ پتہ نہیں ہوتا پڑھا کیا ہے، تو یہ بھی نماز کے حق میں ایک کمی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بار بار بھول جاتے ہیں 2 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ نماز میں جیسے التفات منع ہے. التفات کا معنی آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا، اس سے منع کیا گیا ہے. اس سے نماز میں کمی واقع ہو جاتی اس کے اجر و ثواب میں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور انسان کھڑا ہوتا ہے تو پورے ادب سے کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ انسان ادھر ادھر کی چیزوں پہ توجہ کرے. آپ اگر اپنے لیے سوچیں کہ کوئی شخص آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو آپ کو کتنا ناگوار محسوس ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی شخص اس کے حضور کھڑا ہو اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہو. یہ اس کی شان میں گستاخی بنتا ہے. تو یہاں پر نفل اور سنت کی بھی ایک طرح سے اہمیت اور فضیلت پتہ چلتی ہے. باب فضل الصف الاول والامر باتمام الصفوف الاول وتسویتها والتراص فيها. پہلی صف کی فضیلت اور اگلی صفوں کو مکمل کر کے انہیں سیدھا رکھنے اور مل کر کھڑا ہونے کی فضیلت کا بیان. یعنی جب جماعت سے انسان نماز پڑھے تو یہ نہیں کہ پچھلی صف پہ کھڑا ہو جائے، پہلے اگلی صف کو مکمل کیا جائے، اور پھر یہ کہ سیدھی لائن بنائی جائے اور پھر ساتھ ساتھ جڑ کے کھڑا ہوا جائے، نہ کہ ایک شخص یہاں اور دوسرا وہاں.
हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और फरमाया, क्या तुम इस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के हुजूर सफ़े बनाते हैं। जैसे कि कुरान पाक में फरिश्तों का कौल सूरत अस्साफात में आता है। आप देखें कि सूरत अस्साफात जो है सूरत यासीन के करीब करीब आती है, उसका तो माना ही है सफ़े बनाने वाले, और उसकी इब्तिदा होती है वस्साफात सफ़न, कसम है उन फरिश्तों की जो सफ़े बनाते हैं, सफ़ बनाना। और आगे जाकर उसी सूरत में आता है व इन्ना लनहनु साफून, और बेशक हम सफ़े बांधने वाले हैं। इससे आप अंदाजा करें कि इस्लाम में लाइन बनाना और कतार में खड़ा होना कितना पसंदीदा है कि उन फरिश्तों की कसम खाएगी, उन्हें गवाह बनाया गया। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते हैं कि क्या तुम उस तरह सफ़े नहीं बनाते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के हुजूर सफ़े बना के इबादत करते हैं। हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्ते अपने रब के हुजूर किस तरह सफ़े बनाते हैं, यानी फरिश्तों की सफ़ कैसी होती है। फरमाया, अगली सफ़ों को मुकम्मल करते हैं और सफ़ में एक दूसरे से मिलकर खड़े होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो कि आजान और पहली सफ़ में कितना सवाब है तो उनको उन अमाल के लिए कुर्रा अंदाजी भी करना पड़े तो करें। यानी यहाँ पर आजान की बात की गई तो दो बातें पता चलती हैं। नंबर एक, आजान देना, यानी देने में कितना अजर और सवाब है, और नंबर दो ये कि आजान सुनते वक्त उसके जवाब देने में कितना अजर और सवाब है। अगर लोगों को ये पता चल जाए और पहली सफ में खड़े होने का अजर पता चल जाए तो वो एक दूसरे से बाजी ले जाने के लिए इतनी जल्दी पहुंचे कि सब जैसे इकट्ठे पहुंच जाए तो फिर उन्हें कुर्रा अंदाजी करके आगे पीछे खड़ा होना पड़े, उसके अलावा कोई राजी ना हो पीछे जाने पे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों की सफों में से बेहतरीन सफ पहली सफ है और सबसे बुरी सफ आखिरी सफ है, और औरतों की सफों में से बेहतरीन सफ आखिरी सफ है और सबसे बुरी सफ पहली सफ है। और ये उस सूरत में जबकि मर्दों के पीछे नमाज पढ़ी जा रही, क्योंकि आप जानते हैं कि मस्जिद नबी में जब मर्द और औरतें नमाज पढ़ते तो उसके बीच में कोई दीवार या कोई कर्टन या कोई कनात या तंबू नहीं लगे होते थे। वो सबसे आगे मर्द खड़े होते, उसके पीछे बच्चे होते और उसके पीछे डायरेक्टली औरतें खड़ी होती थी। अब ऐसी सूरत में जो सफ मर्दों से करीब तर है वो नमाज में उस तरह कंसंट्रेशन उसमें शायद नहीं हो सकती, इसलिए उसको नापसंदीदा करार दिया गया। लेकिन अगर औरतों की अलग जमात है तो उसका वही हुक्म है जैसे मर्दों का हुक्म है कि वो पहले पहली सफों को मुकम्मल करें, अगली सफों को, और फिर उसके बाद पीछे जाएं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम में पीछे रहने का रुझान देखा तो उनसे फरमाया, आगे बढ़ो और मेरे पीछे खड़े हो जाओ, और जो बाद में आए वो तुम्हारे पीछे खड़ा हो। एक ग्रोह मुसलसल पीछे रहता है हत्ता कि अल्लाह ताला उन्हें पीछे कर देता है। ये है ताखीर का गुनाह कि नेक काम में पीछे नहीं रहना चाहिए, नेक काम में सबसे आगे रहना चाहिए। यहाँ पर बात हो रही है नमाज की। हमारे यहाँ अमूमन नमाज में भी हम लेट पढ़ते हैं, और अगर इकट्ठा पढ़ना हो तो कहते हैं अच्छा अभी तो वो खड़े ही हो रहे हैं, इतने में मैं जरा वजू करके आ रहा हूँ, और जब वो आखिरी रकत में हो तो इंसान के मैं शामिल हो गया साथ। ये इसी तरह दीन की मजलिस है। अब बाज लोग यहाँ मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उस वक्त पहुंचते हैं जब दर्स शुरू हो चुका होता है। तो ये भी अमूमन इंसान की सुस्ती की आदत बन जाती, और इंसान पीछे होता होता उसे ऐसी आदत पड़ती है पीछे रहने की, यहाँ तक कि अल्लाह ताला भी उनको पीछे कर देता है। किस चीज में पीछे? किसी भी चीज में पीछे। अब आप खुद सोचे, अजर में पीछे या रहमत में पीछे या मगफिरत में पीछे या अपने से दूर कर दे। जैसे मुकर्रबीन जो हैं, आपको मालूम है कि कुरान पाक में सूरत अल-वाक़िया अगर आप पढ़ें तो उसमें 3 ग्रोहों का जिक्र मिलता है। एक साबिकीन जिनको दूसरी जगह मुकर्रबीन भी कहा गया, दूसरा असहाबुल यमीन और तीसरा असहाबुल शिमाल। तो मुकर्रबीन जो है वो किस तरह मुकर्रबीन बनते, जो सबसे पहले पहुंच जाए और करीब हो जाए। तो अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने के लिए जो सबसे पहले निकले वही मुकर्रबीन हो सकते हैं। खा वो नमाज की बात हो, खा वो इल्म की बात हो, खा वो किसी दीनी मजलिस और जिक्र की बात हो। तो इस चीज का एहतमाम जिंदगी में करना जरूरी है, वरना हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, अच्छा मेरे पीछे अभी 10 लोग हैं तो इसलिए मैं भी अगर लेट हूं तो कोई बात नहीं। ये तरीकाकार और ये तर्ज अमल किसी पढ़े लिखे मुसलमान का नहीं हो सकता। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हमारे कंधों पर हाथ रखते और फरमाते, बराबर सीधे हो जाओ
اور اختلاف مت کرو کہ اس طرح تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تم میں سے جو لوگ صاحب عقل اور بصیرت ہیں وہ میرے نزدیک کھڑے ہوں، اور پھر جو ان سے قریب ہیں، اور پھر جو ان سے قریب ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگلی صفوں میں وہ لوگ ہونے چاہیے کہ جو صاحب بصیرت اور مؤدب اور بزرگ ہوں، کیونکہ ان کی نماز میں کنسنٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت کھلنڈرے نوجوانوں کے یا بچوں کے، لہذا اگلی صف میں بچوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے، یا ایسے لوگوں کو کھڑا کرنے سے منع کیا گیا ہے جن کی نماز میں کوئی توجہ نہ ہو، کیونکہ اس سے امام بھی بھول سکتا ہے نماز پڑھنے والوں کی، اور سنجیدہ نماز پڑھنے والوں کی نماز پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علمی مجلس ہوتی تھی صحابہ کرام کے درمیان، تو اس میں بھی آپ کے قریب ترین وہ لوگ ہوتے تھے جو نہایت سمجھدار اور ویسے بھی زندگی کے عام معاملات میں آپ کے قریب ہوتے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کی جگہ مقرر ہوتی تھی، اور ہوتا یہ تھا کہ جب علم و فضل والا شخص آتا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب بٹھاتے اور باقی لوگ پیچھے چلتے چلے جاتے، حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ قریش کے سرداروں کو شکایت پیدا ہوئی کہ ہمیں آہستہ 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 سب کے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ یہ انہیں بتایا گیا کہ تم وہ لوگ ہو کہ جب تمہیں حق کی طرف بلایا گیا تو تم نے اسے قبول نہ کیا، دوسرے لوگ قبول کر کے آگے بڑھ گئے، تم نے تاخیر کی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے پیچھے کر دیا۔ حالانکہ وہ حسب نسب کے اعتبار سے، خانہ کعبہ کی تولیت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے غریب درجے کے مسلمانوں سے بہت آگے تھے، لیکن ایمان نے اور عمل صالح نے غریب لوگوں کو آگے بڑھا دیا اور انہیں پیچھے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جو مقربین کی صفت ہے وہ نہ شکل و صورت کو دیکھتا ہے، نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ علم کی ڈگریوں کو دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اور تقویٰ کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کا شوق اور محبت کتنی ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنا بھی نماز کو مکمل کرنے کا حصہ ہے، یعنی اقامت صلاۃ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صف سیدھی نہ ہو۔ اور بخاری کی ایک روایت میں ہے، بے شک صف کو سیدھا کرنا نماز قائم کرنے میں سے ہے، یعنی اقیموا صفوفکم یا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف پھیر دیا، یعنی کوئی شخص اقامت کہہ رہا تھا اور آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، اور فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو اور باہم مل کر کھڑے ہو، کیونکہ میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت کی نگاہ تھی، جس طرح ایک ماہر استاد اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہر شخص پر نظر رکھتا ہے، اور وہ ایک طرح سے خواہ وہ بالکل ان کی عین آنکھ کے سامنے نہ ہو لیکن وہ محسوس کر لیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آگے دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن آپ کی بصیرت اور آپ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چھٹی حس جسے ہمارے ہاں بولتے ہیں، کہ وہ قوت اتنی زیادہ تھی کہ جس کی وجہ سے پیچھے خلل ڈالنے والے جو تھے ان کو بھی آپ پہچان جاتے تھے۔ اگلی حدیث جو ہے بخاری ہی کی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم ساتھی کے قدم سے ملاتا تھا، یعنی اس طرح صف کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ جو شولڈرز ہیں دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہونے چاہیے، ان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پاؤں تک ملانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا۔ اب تمہارے چہروں کے درمیان یعنی اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہم منہ ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، یعنی وہ دیکھیں گے اور ایک دوسرے سے منہ موڑ جائیں گے، یعنی دل پھٹ جائیں گے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ تمہارے چہرے بگڑ کر رہ جائیں گے، کیونکہ انسان کی جو بھی نیکی بدی ہوتی ہے اس کا اظہار اس کے چہرے پر آنے لگتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے ناسیۃ کاذبہ، جھوٹی پیشانی، اور اب یہ میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ انسان کی جو ناسیہ یعنی اگلا حصہ جو ہے، ناسیۃ کاذبہ، قرآن پاک میں ناسیہ ماتھے کے اس حصے کے، سر کے اس حصے کو بولا جاتا ہے۔ انسان کے جو ایموشنز ہیں یا اس کی جو تھنکنگ ہے وہ کنسنٹریٹ کرتی ہے اس ایریے میں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو بھی
پھر اس کے جھوٹ کا اظہار جو ہے اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو سچ بولنے والا ہے وہ بھی اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی چہروں کی پہچان کا ذکر ملتا ہے، تعرفہم بسیماہم اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تو یہ الفاظ چہروں کی علامات کے ذکر میں آتے ہیں۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس قدر سیدھی ہو جاتی کہ ان کی مدد سے تیر سیدھے کیے جا سکتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے خیال فرمایا کہ ہم اس حکم کو سمجھ گئے، یعنی اتنا عرصہ آپ کو لگا اور بار بار سیدھا کرانا پڑا، آپ نے سمجھا کہ اب بات درست ہو گئی۔ پھر ایک دن آپ باہر تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہنے والے تھے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے اپنا سینہ سب سے آگے نکالا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، یعنی تمہیں باہم ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔ اور اسی لیے اقبال نے ایک شعر میں کہا تھا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کی فرقہ واریت کا اصل سبب یہ ہے کہ ان کی صفیں ٹیڑھی ہو گئی نماز میں، اور دل پریشان، یعنی دل کے اندر نماز کی محبت یا دل میں خشوع و خضوع نہ رہا، لہٰذا امت کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا۔ آپ دیکھیے کہ نماز یہ جو 5 وقتی ہے، یہ دراصل ہے ہی اس لیے کہ امت کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے، اور انہیں 5 وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے دل، دماغ، ضمیر کو حاضر کیا جائے کہ وہ اپنے نفع نقصان کو سوچیں۔ لیکن کتنی بڑی چیز ہمارے سامنے ہے جس کو ہم اگنور کیے ہوئے ہیں، حالانکہ نماز کا سین ہی اتنا زبردست سین ہے جو غیر مسلموں کو مسلمان بنا دینے کے لیے کافی ہے، یعنی عمل ہی اتنا زبردست ہے ایک نماز کا پورا ایکشن۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات میں بتاتی چلوں کہ میں نے ایک کوٹیشن پڑھی ہے انٹرنیٹ کی، اس میں اسلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈسکرپشن اس میں بیان کی گئی ہے وہ اتنی ہیبت ناک ہے، اور مسلمانوں کا جو اسلام کو اتنا مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ وہ انگریزی میں کوٹیشن ہے جس کا مطلب کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا رب ہے، اس نے اللات ایک، یعنی جیسے قرآن میں وہ لات والعزیٰ آتا ہے، لات اس کی بیوی ہے جس کو اس نے پسند کیا اور اس کو اپنے لیے مخصوص کیا، اور پھر اسی طرح ان کا پروفٹ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی یعنی ابیوسو لینگویج ہے کہ میں اس کو اپنی زبان پہ نہیں لا سکتی، آپ پڑھیں تو دل کھول کے رہ جائیں۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک اور یلغار ہے جو مسلمانوں پر اس ذریعے سے کی جا رہی ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے مقابلے یا اس کا جواب دینے کے لیے کسی سطح پر تیار ہوں؟ ہے کوئی جو دفاع کرے؟ اس دور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ شعر و شاعری کا دور تھا، اور اگر کوئی حجو کرتا تو کئی ایک جواب دینے کے لیے تیار ہوتے۔ حضرت حسان بن ثابت جس طرح جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے یہ شعر اے حسان ان کے اوپر تیروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ اس دور کا جو میڈیا تھا وہ شعر و شاعری تھی، اور پروپیگنڈا جو تھا شعروں کے ذریعے ہوتا اور بڑا افیکٹو ہوتا تھا۔ اور آج کا میڈیا جو ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، ہم تو بے خبر سوتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس میں آ کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، یا اسے کس طرح دفاع کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں تو اپنے آرام سے ہی فرصت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس حدیث سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی دین کے عمل کے بارے میں ہمیں یہ کبھی نہیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم کو پتہ ہے۔ صرف پتہ ہونے سے بات نہیں بنتی جب تک انسان اس کو عمل میں نہ لے آئے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عرصہ لگایا کہ لوگوں کی صفیں درست کرائیں، حتیٰ کہ آپ نے سمجھا کہ اب درست ہو گئی، اور پھر آپ نے دیکھا تو ایک شخص جو تھا وہ ٹیڑھا کھڑا تھا، تو پھر آپ نے دوبارہ فرمایا کہ درست کرو ورنہ تمہارا حال خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ان چیزوں کی اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے، اور علم سے انسان کسی بھی سٹیج پر بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم صرف انفارمیشن کے ہو جانے کا نام نہیں، مل جانے کے، بلکہ اس کو اپنے عمل میں لے آنے کا نام ہے۔ جسے فضیل بن ایاز ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم اس وقت تک جاہل ہوتا ہے جب تک کہ وہ اس علم پر عمل نہ کر لے جو اس نے حاصل کیا ہو۔ یعنی اسلام میں سیکھا اور نہ سیکھا برابر ہے جب تک وہ علم انسان کے اندر جذب نہ ہو جائے، اندر اتر نہ جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دیتے ہیں، اور جب انسان رحمت سے اس کی طرف نہیں آتا تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو بالکل جیسے ایک زمین سوکھی ہوتی ہے نا، پیاسی زمین، اس طرح اس کو پیاسا کر دیتے ہیں تاکہ
प्यासी जमीन पर जब वो कतरा भी पड़ता है तो उसे अपने अंदर जज्ब कर लेती है। जब बहुत ज्यादा इल्म हो जाता है और बहुत ज्यादा बारिश बरस जाती है तो बाज़-औक़ात वो भी नुकसानदेह होती है और इंसान अपने अंदर जज्ब करने की कैपेसिटी नहीं पाता, इसलिए वो बेकार थ्रो कर देता है, उसको फेंक देता है। इसके मुकाबले में आप देखेंगे कि सहरा जो होता है उस पर जब छींटे भी चंद बारिश के पड़े तो आपको नजर नहीं आएंगे, फौरन मिट्टी के अंदर जज्ब हो जाएंगे। तो अपने आप को सहरा की मानिंद बना लें कि जिसमें इल्म जज्ब होता चला जाए, न कि उस जमीन की तरह कि जिसका पानी ऊपर से ही बह जाए और सैलाब बन के नुकसान दे। हजरत बरा बिन आज़िब रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ में एक सिरे से दूसरे सिरे तक तशरीफ ले जाते, यानी खुद चल के सफों को दुरुस्त करते, हमारे सीनों और कंधों पर दस्ते अकदस रखते और फरमाते इख्तिलाफ न करो कि इस तरह तुम्हारे दिलों में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। और फरमाया करते बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते अगली सफों पर सलामती की दुआ भेजते हैं, यानी सलामती भेजते हैं। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफों को सीधा करो, कंधों के साथ कंधे मिलाओ, खला को पुर करो और अपने भाइयों के हाथों में नरम हो जाओ, यानी अगर कोई तुम्हें कहता है कि साथ मिल जाओ तो नरमी से बात करो, नरम हो जाओ और शैतान के लिए जगह ना छोड़ो, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब भी नमाज में किसी को कहें जरा साथ हो जाओ तो वो इसको माइंड करते हैं। और अल्लाह ताला उसको मिलाएगा जिसने सफ को मिलाया, और जिसने सफ को कता किया अल्लाह ताला उसको कता कर देगा। यानी किससे कता कर देगा? अपने से, अपनी रहमत और बरकत वगैरह से। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी सफों को मिलाओ, सफों में करीब करीब खड़े हुआ करो, यानी एक तो ये कि लाइन बराबर हो और दूसरा ये कि एक सफ और दूसरे सफ का फासला सिर्फ इतना हो कि जिसमें सजदा हो सके। ये नहीं कि एक सफ कहीं है और दूसरी कोई यहाँ बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर दे, तो ये दुरुस्त नहीं। उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत पे मेरी जान है, मैं देखता हूँ कि शैतान सफ के खला में दाखिल हो जाता है, गोया कि वो काले रंग की छोटी बकरी है, नहीं घूमता फिरता है, और फिर जब वो घूम फिर रहा हो तो नमाज में तवज्जो कहाँ से आएगी। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहली सफ को मुकम्मल करो, फिर उसको जो उसके साथ हो, और अगर कोई कमी हो तो वो आखिरी सफ में होनी चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सफों के दाहिने हिस्से पर रहमत भेजते हैं। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज पढ़ते तो हम ये पसंद करते थे कि आपकी दाईं जानिब खड़े हों, असहाबुल यमीन में से हों, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानिब रुख अनवर फेरे। मैंने आपको ये फरमाते सुना, ए अल्लाह मुझे अपने अजाब से बचा जब तू अपने बंदों को उठाएगा या फरमाया जमा करेगा। यानी सफ बनाते हुए दुआएं भी मांगनी चाहिए। क्यों? इसलिए कि आजान और तकबीर के दौरान दरमियान का वक्त जो है वो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। तो ये नहीं कि इंसान इंतजार करे, अच्छा जब वो इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो हम चुप कर जाएंगे और अभी जितनी देर है हम जरा खूब बातें शातें इधर उधर की कर लें। नहीं, जब सफ में इंसान खड़ा हो जाता है तो वो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम को दरमियान में रखो और खला को पुर करो। यानी सफ इस तरह बनानी चाहिए कि इमाम बिल्कुल सेंटर में हो, यानी फ्रंट पर हो लेकिन सेंटर में हो, और खला पुर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।